مثالی مرد کے عنوان کے تحت مثالی باپ اور مثالی بیٹا پر بات مکمل ہوئی۔ آگے جو موضوع ہے وہ مثالی بھائی کا ہے۔ فرماتے ہیں بنی آدم کی رشتہ داریاں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان بنا کر پیدا کیا، اور پھر وہاں سے مختلف قومیں، قبیلے، مختلف برادریاں پھیلتی چلی گئیں، اور ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی لیے ان کو ابو البشر کہتے ہیں، انسانوں کے باپ۔ شریعت کے اعتبار سے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کی دو تقسیمیں شریعت نے کی ہیں۔ ایک رشتہ بنتا ہے خون کی وجہ سے، ایک ماں باپ کی اولادیں، اولاد کی اولادیں، یہ خون کا رشتہ۔ ایک ماں یہ رشتہ اپنی جگہ پر ہے، سبھی جانتے ہیں اس کی تفصیلات۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے ایمانی رشتہ۔ قرآن عظیم الشان نے یہ کہا انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید کی، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ جب ایمان نے تمہیں ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے تو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر بھی رہو۔ ایسے آپس میں زندگی نہ گزارو کہ تم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہو، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کہ اللہ نے تو سارے ایمان والوں کو بھائی بھائی بنایا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ تو یہ قرآنی حکم کی گویا خلاف ورزی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا آپس کا معاملہ ہے، بہت دنوں سے چل رہا ہے، اوپر سے چل رہا ہے، باپ دادا سے چل رہا ہے، ہماری ان کی جمتی نہیں، بنتی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو ہماری اپنی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ قرآن نے جس کو بھائی بنایا اس کو ہم نے اپنا دشمن بنایا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر کوئی مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، انسان ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، نا اتفاقی، اختلاف، یہ چیزیں تو فطری ہیں۔ تو قرآن نے خود اس کا جواب دیا آگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جہاں مسئلہ ہو جائے وہاں صلح کر لو، لڑائی جھگڑا ختم کرو، معافی تلافی کرو، درگزر سے کام لو، اور پھر پہلے جیسے بن جاؤ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا بڑا دل کیسے ہوگا؟ اور یہ صفت کیسے اندر آئے گی؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا تو تمہارے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی، اور اگر تم متقی نہیں بنو گے، تقوی تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا، تو یہ چیز تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنا، صلح صفائی کرنا وغیرہ، یہ چیز مشکل ہو جائے گی اگر زندگی میں تقوی نہ ہو۔ تقوی ہو تو آسان ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ متقی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا دل سب سے ملا ہوا ہو، کسی سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، ورنہ وہ کامل متقی نہیں کہلایا جا سکتا۔
کیونکہ انسانی زندگی میں صرف اپنی دوسروں کے ساتھ مل کر رہے، انہوں نے آرام پہنچایا، خوشی دی تو اس سے خوش ہوا، انہوں نے اگر تکلیف پہنچائی، دل دکھایا، اس پر صبر کیا، تو یہ شخص اس آدمی سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملے جلے نہیں، الگ تھلگ رہے، جنگل میں جا کر رہ جائے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر زندگی گزار لائے۔ اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو لوگوں میں رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ تکلیفوں پر صبر کرے۔ پتہ چلا کہ معاشرے میں رہے گا، تکلیف ہوگی اور اس پر صبر کرنا ہے۔ تو مثالی بھائی کون ہوتا ہے، اس کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلقات کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہن کا مطلب کیا ہے، بھائی کا مطلب کیا ہے، یہ رشتہ کیسے وجود میں آتا ہے، پھر یہ رشتہ کیا کرتا ہے، پھر اس رشتے میں نزاکتیں کیسی ہوتی ہیں، پھر یہ رشتہ بندھا کیسے رہے گا، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو نقصانات کیا ہیں، دنیا میں تو اچھا رہے گا، شیر بھی ہے اور اگر اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہوئے رہیں گے، غلط تصور رہنا ہے، تکلیفوں پہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے، تو اس کے ساتھ بدلہ قتل ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ کام ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو اس نے پورا حاکم کا ہے، ایک قاضی کا ہے۔ جج کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر انسان اگر جج ہے تو پھر جج کا مطلب کیا ہے، تو جو لوگ قتل کے بدلے قتل کر دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، اس کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ نہیں ہم نے اس وجہ سے کیا تھا، مثال کے طور پہ یہی بات لے لیجئے کہ کسی کر لیا یا ویسے ہی رہنے لگے، کوئی بھی صورت پیش آئی اور دو طرف میں سے کسی ایک پارٹی نے سامنے والے کا قتل کر دیا، مرد کا کر دیا یا عورت کا کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، تو یہ غلط ہے، صاف طور پر غلط ہے۔ اسلام کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے ایسی حرکت پر کہ آپ نے بہت اچھا کیا، ہاں مسلمان بچی تھی والے کو مارا، بہت اچھا کیا، شاباش۔ کبھی اسلام سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کبھی اتھارٹی تھی بھی کسی کو تو وہ حاکم کو کیسے اس میں زمینہ ناجز میں عرض، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ثواب ہے، جس نے قتل کیا وہ سمجھ لے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ انسان صحیح معنوں میں اپنی ذات پر اسلام کو، ایمان کو لاگو کرے، یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ دوسروں کو بنائے اور مسلمان بنانے، وہ بھی طاقت کے زور پر ڈنڈے حاکم ہو، اسلام ایمان کے علاوہ جو ہے غیر مومن ہے وہ اسلام قبول کر لیں، کو اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے، ایمان ہو گیا تو فلاں کو مار دینا کر دینا، اس کی کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔ قاضی شریعت الٹی سزا اسی پر تھوپے گا جو اس کا مجرم ہوگا، یعنی غیر مسلم کو مارنے پر بھی قصاص میں مار دیا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس کو مارا اور کس نے کس کو قتل کیا وغیرہ، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حرکت صحیح ہوئی کہ غلط ہوئی، صحیح ہوئی ہے تو الگ چیز ہے، غلط ہوئی تو پھر اس کا فیصلہ جو شریعت کا ہے وہی ہوگا۔ ہم لوگوں کو اسلام معلوم ہی نہیں ہے، اسلامی عدالت میں
شریعت کو اتنی اجازت ہے کہ اگر شرعی اعتبار سے کوئی چیز غلط ہو تو حاکم وقت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جیسے دیگر جگہوں پہ ہوتا ہے۔ دیگر جتنی حکومتیں ہیں وہ کیا مذہبوں کے اعتبار سے چلتی ہیں؟ سیاست کا مذہب سے اس زمانے میں ایک پیسے کا کوئی تعلق نہیں۔ مذہبوں کے اعتبار سے کوئی حکومت اس دور میں نہیں چل رہی، کوئی بھی نہیں چل رہی۔ ایک سیاستوں کی حکومتیں ہیں اور وہاں دین نہیں ہوتا، وہاں مقصد پرستی ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، وہاں انانیت ہوتی ہے، وہاں سے غرور ہوتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں واقعات اٹھا کر، امیر المؤمنین ہمارے جو گزرے اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے بات چل کر آئے۔ آج کوئی بادشاہ، کوئی حاکم کٹہرے میں کھڑا ہے، اور نہ صرف کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے بلکہ اگر وہاں پر شرعی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑے ہو گئے قاضی کی عدالت میں، تو قاضی صاحب نے جب جرح کی کیا معاملہ ہے، کیا بات پیش آئی، گواہوں کی جب ضرورت پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کی گواہی ناقص کوئی بات نہیں، اور گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر آپ اٹھے اور گئے اور کسی کو مار دیا، اسلام کا ارشاد قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال ان تعلیمات کو ہمیں ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، سیکھیے۔ ایک ماں باپ کی جو دو اولادیں ہوتی ہیں بہن بھائی کی شکل میں، باپ بیٹی اور بیٹے کی شکل میں، باپ بیٹی اور بیٹے کی شکل میں، اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے اور ماں باپ بھی خوش ہوں گے۔ جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی طبیعتیں ملتی ہیں، تو ماں باپ کے دل کی خوشی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن شیطان چونکہ وعدہ کر کے آیا ہے میں سب کو جہنم میں گھسیٹ کے لاؤں گا، تو وہ یہاں پر اپنی کوششیں کرتا ہے، چنانچہ بہن بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈالتا ہے، رشتے ناطے توڑوا دیتا ہے۔ اور ایسا آج کل عام ہو گیا ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا۔ یہ بات نہیں کرنا کیا ہے؟ انا کو خوش کرنا ہے، تو اندر میں انا چھپی ہوتی ہے نا، میں، یہ میں، ہاں، اس میں کو خوش کرنا ہوتا ہے بات نہیں کر کے، بس اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ کیا ملتا ہے بات نہیں کر کے؟ کچھ مل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، صحت میں اضافہ ہو رہا ہے، نیک نامی بڑھ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ صرف جو انا ہے اندر چھپی ہوئی، اور انا کی مثال کیا بتائے؟ انا کی مثال جو ہے خنجر کی۔ اگر انا کو مجسم شکل میں پیش کر دیا جائے، میں جو سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، لیکن انا اندر میں پالے ہوئے ہیں، اور وہ انا کی وجہ سے کینہ پرور، دکھانے والے بات بات پر، تو اس کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے۔ اور یہ انا ہی ایسی چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے انا کو اپنے لیے خاص کیا ہے کہ بڑائی وہ جتائے جو حقیقت میں بڑا ہو نا، جو بڑا ہی نہیں ہو بڑائی کیا جتائے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا تھا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے کہ جس کو اپنی موت پر قابو، موت کو روک لے، وہ اب آنا چاہتی ہے نہ آنے دے اس کو کہے کل آ۔ یہ قابو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھا۔ البتہ انبیاء کے ساتھ ایک خصوصیت یہ تھی کہ نبی یہ وقت کے پاس ملک الموت آتے اور کہتے کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، لیکن یہ اختیار دیا جاتا ہے آپ کو، ایک آپشن ہے اللہ ہی کی طرف سے، ایک اختیار ہے کہ اگر رہنا چاہیں مزید تو وقت بڑھا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس اختیار کو قبول نہیں کیا تھا، جانا پسند فرمایا تھا، اختیار دیا گیا، قابو نہیں کہ اللہ چاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بندے کو اتنا قابو ہے کہ موت کو روک لے۔
تو جب انسان کو اپنی موت پر قابو نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں، وہ نہیں ہے بڑا، وہ متکبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ المتکبر میں ہوں۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے۔ متکبر بڑائی جتلانے والا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے والا۔ کوئی انسان اگر یہ کرے تو اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ اپنے کو متکبر خود بتاتے ہیں کہ یہ ان کی شان ہے، ہمارے لیے عیب ہے، ان کے لیے شان ہے۔ تو یہ انا کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بات بند کرے اور چہرہ دیکھنا پسند نہ کرے، حتیٰ کہ لوگ وصیتیں کرتے ہیں جنازے میں اس کو آنے نہیں دینا، میری شکل نہیں دیکھنا۔ بھائی جنازہ تو ختم ہو گیا، آپ کا اختیار ختم۔ ایسا بندہ بھی اگر آپ کے جنازے پر شروع سے آخر تک شریک رہے، آپ کے چہرے کے بالکل پاس میں رہے، جس کو آپ نے زندگی پر دیکھنا پسند نہیں کیا، تو کیا آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں وہاں سے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو موت کے بعد تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد کے لیے وصیت ہے کہ اس کو میرے آنے نہیں دینا۔ تو پھر اسلام ہمارے پاس آ کے فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے وصیت کر کے مرتا تھا کہ فلاں سے ہماری لڑائی ہے، اس کو جاری رکھنا، فلاں کو میں قتل نہیں کر سکا، تم اس کو قتل کر دینا، فلاں کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکا، تو یہ کر دینا۔ تو اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جاتے تھے وہ لوگ۔ تو ایسی وصیتیں اگر ہم بھی کریں تو اسلام آ کے فائدہ کیا ہوا؟ اسلام نے تو یہ چیزوں کو ختم کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، الا وَإِنَّ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ مَوْضُوعٌ، کہ جاہلیت کے زمانے کی جتنی باتیں ہیں وہ آج میں اپنے دونوں پیروں کے نیچے اس کو رون رہا ہوں، یعنی پیر کے نیچے کوئی چیز دبا دی جائے اور اس کو وہیں ملیامٹ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں پیروں کے نیچے جاہلیت کی ساری باتیں ڈالی ہیں اور ان کو ملیامٹ کر رہا ہوں۔ ہم نے ان کو زندہ کر دیا، انہوں نے زندہ کر دیا جو اپنے کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، جو اپنے کو نبی سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، نبی کا نام لینے پر جان دینے کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطانی چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ پرانے لوگوں میں یہ بات نہیں تھی، چنانچہ اپنے دادا مرحوم کے بارے میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے دادا کے بارے میں حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ وہ دو بھائی تھے اور دونوں کی آپس میں دوستی بہت مشہور تھی، حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے، اور لوگ اس طرح اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں میں یہ بات ذہن میں ہے، دوستی بڑی چیز ہے اور بھائی ہونا دوسری چیز ہے، چھوٹی چیز ہے۔ حالانکہ بھائی ہونا اصل ہے، دوستی تو بھائی ہونے کے ضمن میں آتی، لیکن لوگوں میں ہے یہ بات چل پڑی ہے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ دوست پہلے ہیں، بھائی بعد میں، ہر جگہ اکٹھے رہتے، کھانا اکٹھے کھاتے، کہیں جانا ہوتا اکٹھے جاتے، سائے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے۔ ان میں سے ایک بھائی جو چھوٹے تھے وہ حافظ قرآن تھے، اور حافظ قرآن کو اپنا حفظ باقی رکھنے کے لیے، پختہ رکھنے کے لیے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے کسی کو۔ تو وہ چھوٹے بھائی جب منزل سناتے تو بڑے بھائی کو ہی سناتا، کسی اور کو نہیں سناتا۔ تو اتنی کثرت سے وہ سناتے تھے اور اتنی کثرت سے ادھر بڑے بھائی سنتے تھے کہ سن سن کے قرآن یاد کر لیا، اور آخر عمر میں بڑے بھائی بھی حافظ بن گئے سن سن کر۔ تو بڑے بھائی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میری ایک تمنا ہے، کاش اللہ اس کو پورا کر دے۔ تو لوگ پوچھتے کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو کہتے کہ میری تمنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ میرا چھوٹا بھائی پڑھائے۔ محبت کی بات ہے، تعلق کی بات۔ تو چھوٹے بھائی یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ کیا یہ بات یقینی ہے کہ پہلے آپ جائیں گے بعد میں جاؤں گا؟ موت تو چھوٹے کو بھی آ سکتی ہے، بڑے کو بھی آ سکتی ہے، چھوٹے کو پہلے بڑے کو بعد میں، تو آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے رہتے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ہوا یہ کہ چھوٹے بھائی پہلے گئے، جو زندگی بھر یہ کہتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری نماز پڑھانا، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی نماز پڑھائی۔ تو ساتھ ہو تو ایسا ہو
کہ انسان بھائی کے علاوہ کسی کو ترجیح نہ دے، کسی کو بھی ترجیح نہ دے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک کنواں تھا، لوگوں میں مشہور تھا کہ اس میں کوئی بھوت پڑے تھے، اور جو بھی اس کنویں میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی یہ معاملہ چلتا رہا تو پھر آخر تک چلتا رہے گا اور خواہ جانے جاتی رہیں گی، یا تو پھر ہم اس کنویں سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اور یہ کنواں ہمارے لیے موت کا کنواں ہی بنا رہے گا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، تو گاؤں کا ایک پہلوان قسم کا جو شخص تھا، دلیر بہادر قسم کا، اسے جا کے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب تم لوگ ایک بڑے سے ڈول میں بٹھا کر مجھے نیچے اتارو گے، رسی چھوڑو گے، تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا میرا بھائی ہوگا، وہ وہاں کھڑا رہے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط منظور ہے۔ اب وہ نیچے گیا اور وہاں جا کے دیکھا تو اس کو ایک جانور نظر آیا وہاں پر، خونخوار جانور۔ تو یہ پہلے تو سہما اور ڈرا، لیکن آخر میں مقابلہ کیا۔ جیسے ہی وہ جانور اس کو دیکھ کے تھوڑا سا آواز نکالا، باہر آیا، تو لوگوں کی نظر اس پر پڑی، تو لوگ سارے بھاگ کے نکل گئے ڈر کے مارے۔ لیکن وہ جو بھائی تھا وہ رسی کو مضبوطی سے تھام کر وہیں کھڑا رہا۔ پھر وہ اکیلا ہی جو ہے اپنے بھائی کو باہر نکالا، تو اس نے باہر آ کر کہا کہ میں نے جو شرط لگائی تھی کہ میرا بھائی رسی کو تھامے رہنا چاہیے، وہ اسی لیے لگائی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ کوئی انہونی ہوگی تو سارے بھاگ کھڑے ہوں گے، لیکن میرا جو بھائی ہوگا وہ یقیناً رسی تھامے وہیں پر جمع رہے گا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا بھائی رسی تھامنا چاہیے۔ تو بھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسی تھامنے والا ہوتا ہے، رسی چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ سارے دوست بھاگ جا سکتے ہیں لیکن بھائی نہیں بھاگ سکتا، مگر اس دور میں تو الٹا ہو رہا ہے۔ بھائی کے بارے میں انسان کو کوئی بھروسہ نہیں اور دوست پر بہت بھروسہ، سارے راز دوست جانتا ہے اور بھائی بالکل نہیں جانتا۔ تو ہم نے ترتیب بدل لی، کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ اس لیے کبھی بھی آپس میں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اس پر مزید باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع مل گیا بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت اور سنت کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔